اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالي امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ابتدا ہے نام فاطمہ سے ہر خون امام حسین سب جگہ ہے جناب سیدہ پہ بلند سے بلند تر سلوات آواز میری صاف صاف آ رہی ہے گلا مسلسل استعمال کرنے کی وجہ سے میرا اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے اس کی آواز میں آپ لوگ تنگ کریں مجھے پنکھے کی ضرورت ہے سب لوگ آواز میں نے فطرت کے موضوع کو انتخاب کیا تھا ہر سوال کا جواب نہیں دے پاؤں گا سوالات بہت زیادہ آتا ہے تاکہ پھر میں موضوع پہ بول بھی سکوں ایک سوال مسلسل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے جہاں جہاں جا رہا ہوں ہر جگہ پہ بچے پیش کر رہے ہیں یہاں تک کہ پنجاب میں سننے میں آ رہا ہے کہ ہمارے بچے بہت زیادہ پریشان ہیں دو سوالوں سے کہ بھئی یہ شیعوں نے امام حسین کو مارا ہے پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا جا رہا ہے شیعوں نے خود ہی مارا تھا خود ہی روتے اور دوسرا پروپیگنڈا آج کل چل رہا ہے بہت زیادہ کہ شیعوں کو بددعا ہے جناب زینب کی اور اس لیے لوگ روتے ہیں اچھا بچے بات کا ایک اعتراض سنا ایک سے وہی اعتراض دوسرے سے سنا تیسرے سے سنا تو پھر بچے ہیں ان کے ذہن میں سوال پیدا ہو جاتا ہے میں جلدی پیش کروں گا جواب اگر سننا پسند سوال ہے سب سے پہلی بات یہ ہے میں ہمیشہ ہر جگہ کہہ رہا ہوں کہ سید الشہداء کے جو قاتل ہیں قاتلان شہداء کربلا ان کی ترتیب دیکھ لیجیے نام دیکھ لیجیے خود اندازہ ہو جائے گا جب جناب سید الشہداء کو شہید کیا گیا جو قاتل جب حکومت دیکھی جاتی ہے نا کہ حکومت کون سی حکومت تھی یزید کی اگر کسی ضعیف سے ضعیف علم رجال کی اہل سنت کی کتابوں میں دکھا دیں کہ کسی نے یزید کو لکھا ہو کہ شیعہ تھا خدا کی قسم ممبر پہ کہہ رہا ہوں میں اپنا مکتب چھوڑ کے وہاں چلا جاؤں گا
اگر بات پہنچ رہی ہو گھبرا کے نہ سنے کہ جواب میں دے رہا ہوں. تو پہلی بات، کسی نے نہیں لکھا کہ یزید شیعہ تھا. کسی ضعیف سے ضعیف علم رجال کی کتاب میں نہیں آیا. بھئی خلافت کو مانتا تھا. اور جو شیعہ سنی تقسیم ہی غلط ہے. تقسیم ہے مکتب امامت، مکتب خلافت. اگر پہنچ رہے ہیں. امامت کے ماننے والوں کو لوگ شیعہ کہہ دیتے ہیں، خلافت کے ماننے والوں کو. اور دو نظام ہیں آج تک اسلام میں باقی. کچھ امامت کے نظام کو مانتے ہیں، چاہے اب وہ کسی بھی طرح کے شیعہ ہوں، شیعہ ہی کہلاتے ہیں. چاہے اسماعیلی ہوں، علوی ہوں، بہرے ہوں، زہری ہوں، زیدیہ ہوں. کیونکہ امامت مانتے ہیں، کہتے ہیں اپنے آپ کو شیعہ ہی ہیں. اور دو مکتب ہیں، مکتب امامت، مکتب خلافت. تو اب اگر جلس میں علمی جواب دے رہا ہوں. ایک ہوتا ہے جذباتی جواب، ایک ہوتا ہے علمی جواب. آپ کے حسن سماعت کا کل میں نے جو مظاہرہ کیا نا، اس کے بعد یہ پیش کر رہا ہوں. اب ازانی کرام دیکھیں، مکتب امامت، مکتب خلافت. جو امامت کو مانے، ائمہ کو امام مانے. جانشین، دیکھیں اختلاف ہے جانشینی پہ. رسول خدا کا جانشین کون؟ مسلمانوں میں اختلاف ہے جانشینی پہ. جانشین کون ہے؟ کچھ کہتے ہیں امام ہے، کچھ کہتے ہیں خلفاء. اگر پہنچ رہے ہوں جو اماموں کو مانتے ہیں. امام لفظ امام امام سے ہے. جہاد عربی میں 6 ہیں. جہاد ڈائریکشن کسی بھی زبان میں سامنے، پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، بس یہی جہاد ہیں. جہاد ڈائریکشن 6 ہیں. جو سامنے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں امام. امام سامنے، خلف پیچھے. کچھ تو پہنچ گیا بھائی. مجھے ترجمے تک کی ضرورت نہیں پڑی. سلام ہو آپ پہ. میرے اس مجمع کو مولا سلامت رکھے. بغیر ترجمے کے پہنچ کے خدا کی قسم میں بڑی بڑی علمی مجلس سے پڑھ کے آیا ہوں، بڑے بڑے علمی مجموعوں کے اندر، پھر بھی ترجمے کی ضرورت پڑتی تھی. امام سامنے، خلف پیچھے. جو آگے چلے اور پیچھے لوگ چل رہے ہیں اسے کہتے ہیں امام. جسے پیغمبر پیچھے چھوڑ گئے ہیں وہ ہے خلیفہ. بات واضح ہو رہی ہے سر؟ تو مکتب کے اندر بڑا بنیادی اور بڑا واضح سا فرق ہے. دونوں مکاتب فکر کے اندر واضح سا فرق ہے. امام وہ ہے جو پیشوائی کے لیے آیا، جو قیادت کے لیے آیا. خلیفہ وہ جسے پیغمبر پیچھے چھوڑ گئے. تو اب جو مکتب خلافت ہیں ان کے اندر خلفاء کے نام دیے جاتے ہیں، اور وہاں پہ یزید کو خلیفہ مانا جاتا. مکتب خلافت میں کسی بھی مکتب امامت کے اندر، کسی بھی شیعہ اثنا عشریوں میں نہیں. ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، 12 کے ماننے والے. ہم 12 کے ماننے والے شیعہ، لیکن ایسے بھی شیعہ جو صرف ایک امام کو مانتے ہیں. ایسے بھی ہیں جو 2 یا 3 امام کو مانتے ہیں، 4 امام کو، 5 کو، 6 کو، 7 کو. لیکن ایسا کوئی شیعہ نہیں جو 8 کو مانتا. جو 8ویں کو مانتا ہے وہ 12 تک سب کو مانتا. تو میں جملہ پیش کر رہا ہوں. جتنے بھی اماموں کے ماننے والے شیعہ ہوں، اگر شیعہ ہے تو کسی بھی مکتب کے اندر، امامت کے مکتب میں، چاہے وہ صحیح فرقہ ہو یا گمراہ فرقہ ہو، 1 کا منکر 12 کا منکر ہے. میں جملہ کہہ گیا ہوں. 1 کا منکر 12 کا منکر ہے. اماموں نے کہا، ائمہ نے کہا 1 کا منکر، 12 میں سے 1 کا منکر، 12 کا منکر ہے. تو اب وہ ہمارے نظر میں گمراہ فرقے ہیں جو 12 اماموں سے کسی ایک کو بھی نہ مانے. ان میں سے بھی کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو یزید کو، تعلیمات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ. مکتب امامت میں کوئی بھی یزید کو نہیں مانتا، اپنا امام نہیں مانتا، اسے پیشوا نہیں مانتا، سب کے سب اس پہ لعنت کرتے ہیں. اب جہاں مکتب خلافت والے ان سے پوچھ رہی تھی بھئی آپ کے ہاں تو کسی نے اسے نہیں لکھا کہ وہ خلیفہ تھا، کسی نے رضی اللہ تو نہیں کہہ دیا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی.
اگر آپ کے ہاں کوئی سے ماننے والا مل جائے تو پھر مجرم ہمارے ہاں نہیں اپنے ہاں تلاش کرو. اب بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ بھائی مجرم وہاں تلاش کیا جاتا ہے جہاں پہ کچھ نہ کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں ہاں شاید اچھا رہا ہو، شاید نتیجہ نہ رہا ہو. ہمارے یہاں آج تک کبھی کسی فاسد العقیدہ نے بھی نہیں کہا جسے ہم شیعہ نہیں مانتے. وہ کہتا میں شیعہ ہوں، ہم شیعہ نہیں مانتے. وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ یزید اچھا تھا. بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ تو جہاں کوئی یزید کو رضی اللہ کہہ رہا ہو وہاں پہ سوچو، وہاں تلاش کرو، کہیں قاتل وہاں تو نہیں بیٹھے. پہلا حاکم کون تھا؟ جب جناب سید الشہداء کو 61 ہجری میں شہید کیا گیا تو حاکم تھا یزید ابن معاویہ. پہنچ رہی ہے بات؟ حاکم تھا یزید. کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد، میں کہہ گیا ہوں ابن زیاد. اور ائمہ نے یہی کہہ کے اسے ہمیشہ کہا تو ہم سے بیعت مانگے گا ابن مردانہ، وہ مردانہ کے بیٹے جس کے باپ کا پتہ نہ ہو، نام ہی ابن زیاد ہو. میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ کبھی بھی کوئی ہمارا نوجوان ہمارا بچہ کبھی بھی گھبرائے نہیں. آج ہم سب کا پیش کر لیتے قاتلان کون تھے. حاکم تھا یزید، کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد، مدینے کا گورنر ولید مروان. اگر پہنچ رہے ہو ولید اور مروان. لشکر کا یزیدی لشکر کا سپہ سالار عمر سعد. پتہ نہیں پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے؟ لشکر یزید کا سپہ سالار عمر ابن سعد، قاتل شمر. بھئی اتنے میں نے نام گنوائے ہیں، ان میں سے کسی کے لیے کسی کتاب سے دکھا دیں کہ شیعوں نے نہیں آپ کے علماء نے لکھا ہو کہ یہ جو نام میں نے کہے ان میں سے کوئی شیعہ تھا. جب سارے قاتلان اس طرف سے نہیں، اس طرف سے میں نہیں کہہ رہا تاکہ دل آزاری نہ ہو. میرے بہت سے رسول بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں کبھی آپ نہیں دیکھے کسی نے ان میں سے کسی کا دفاع کیا ہو، ان میں سے کسی کو شیعہ کہا، بلکہ آپ کے یہاں بھی ان میں سے کسی کو کسی نے شیعہ نہیں کہا. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کیا کہا ہے. آپ والوں نے انہیں شیعہ نہیں کہا، یہ خلافت مانتے تھے، امامت نہیں مانتے تھے. بات مانتے ہیں. میں نے اتنا تفصیل سے جواب نہیں پیش کیا کہیں پہ بھی، تو اب یہ ڈیزائن فطرت موضوع ہے، عقل کے مطابق ہر بات کو پیش کروں. اگر آج تھوڑا وقت زیادہ لوں تو چلیں. تو اب ڈیزائن کے بڑا واضح ہے جو قاتل ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شیعہ تھے، میں کہتا ہوں کچھ بھی تھے، ہم ان پہ لعنت بھیج رہے ہیں. تو آپ بھی کہیے ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے لعنت بھیجتے ہیں. خود ہی پتہ چل جائے گا. پتہ نہیں بات پہنچ نہیں ہم بہت کھل کے کہتے ہوتے ہیں حسین ابن علی کے قاتلوں پہ لعنت، حسین پہ ظلم کرنے والوں پہ لعنت. میں نہیں کہنا، چھٹے امام نے زیارت وارثہ میں کہا کہ پروردگار لعنت ہو ان پہ جنہوں نے حسین کا قتل کیا. لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے. جنہوں نے قتل کیا ان پہ لعنت، جنہوں نے حسین پہ ظلم کیا ان پہ لعنت، اور جو سن کے راضی ہو کے بیٹھ گئے ان پہ لعنت. پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں؟ جنہوں نے سنا راضی ہو کے بیٹھ گئے ان پہ لعنت، جو راضی ہو کے بیٹھ گئے ان پہ لعنت. ہم تو راضی نہیں ہیں، لعنت بھیج رہے ہیں. اور یہ روش ہماری نہیں ہے، یہ روش جناب زینب کبریٰ کی ہے. جب عبید اللہ ابن زیاد نے کہا نا مسجد کوفہ میں مجمع عام میں جناب زینب کو مخاطب کر کے کہ خدا نے تیرے بھائی کو مار دیا، تو جناب زینب نے کہا خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ.
پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں. جیسے بی بی نے کہا نا خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ, اب اس کا منہ اتر گیا. کہا لعنت کیوں کر رہی ہیں آپ؟ بی بی نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں بھائی کے قاتل پہ لعنت کر رہی ہوں, تجھے تکلیف کیا؟ کہ لعنت نہیں میں ہونے دوں گا. بی بی نے کہا میرے بھائی کے قاتل کے اوپر لعنت ہو, تو روک سکتا ہے روک, میں علی کی بیٹی ہوں. پتہ نہیں ہے یا نہیں. عزیزان گرامی, ہم اس در کے ماننے والے ہیں کہ جہاں حکمرانوں کے سامنے بیویاں رسیوں میں ہوں پھر بھی حق بولتے ہیں. تو اگر آپ کے ہاں بھی کوئی ہے کہ جتنا کھل کے بولا ہو, بلکہ میں اس زمانے میں تو کیا اس زمانے میں دکھا دوں جنہوں نے رضی اللہ عنہ کہا, پتہ نہیں پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے, کوئی ذاکر نالائق اللہ گرامی, جس نے بھی جناب سید الشہداء کے دشمنوں کا دفاع کیا, ہم تو ان سے بھی راضی نہیں. اگر آپ کے واقعاً دل کے اندر چور نہیں ہے تو آپ بھی آئیے. اور اللہ نے برات کر دی ہے. بہت سے اہل سنت کے علماء نے کھول کے ٹی وی پہ کہا کہ نہیں ہم راضی نہیں ہیں, لیکن بہت سے کہتے ہیں کہ بہت بڑے عالم ہیں, ہندوؤں کا مقابلہ کر رہے ہیں, سکھوں کا, عیسائیوں کا, یہودیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے دشمنان اسلام کا مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن یزید کی حمایت کر رہے ہیں. پتہ نہیں ہے یا نہیں. عزیزان گرامی, میں کہتا ہوں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ شرائط پوری ہو جاتی تو حسین بیعت کر لیتے, یزید ایسا نہ ہوتا, یزید کا کردار اچھا نہیں تھا, شرابی تھا, کبابی تھا, زانی تھا, ساری برائیاں تھیں, اس لیے بیعت نہیں کی. نہیں, یزید نمازی بھی ہوتا. یزید تو کیا, اگر کوئی نماز پڑھنے والا, روزہ رکھنے والا, حج کرنے والا, زکات دینے والا حسین سے بیعت کا مطالبہ کرے, ہم اسے بھی یزید کہیں گے. ہم اسے بھی یزید کہیں گے کہ جب کوئی امام معصوم سے بیعت کا مطالبہ کر لے. میں اگر وقت زیادہ لوں تو چلیں گے نا میرے ساتھ. سے آپ سن رہے ہیں, جناب سیدہ قبول فرمائے آپ کا سن. بتانے کے نام بات باتیں ہو رہی ہے نا, یہ قاتل کون ہے. اور ایک اور بات وہ کہتے ہیں کہ جناب زینب نے بد دعا دی شیعوں کو. اگر کہیں دعا میں جو بی بی نے الفاظ کوفے میں خطبے میں کہے نا, میں امامہ پہننا چھوڑ دوں گا, اگر کوئی اس دعا میں لفظ شیعہ دکھا دے, میں تو کہہ گیا ہوں. اگر ہے نا بھائی اتنا دم ہے, سوشل میڈیا پہ چلا رکھا ہے تم نے سارے کہ شیعوں کو بد دعا دی ہے, لاؤ لے آؤ. اگر لفظ دکھا دو کہ بی بی نے شیعہ کہا ہو, اگر کوئی بھی دکھا, میں چیلنج کر رہا ہوں منبر سے, سب جگہ چلا دیجیے گا, اگر کوئی مجھے دکھا دے کہ بی بی نے لفظ شیعہ کہا ہو, میں امامہ پہننا چھوڑ دوں گا. اور اگر کہا او کوفے والوں, اگر بی بی نے کوفے والوں کہا تو تم دوبارہ سوچنا. بھئی جو عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ کھڑا ہو, سید الشہداء کے ساتھ نہ کھڑا ہو, پتہ نہیں بات باتیں ہو رہی ہیں, جو عمر سعد کے ساتھ کھڑا ہو, عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ, بی بی کہے اے کوفے والوں, تم نے میرے بابا کا ساتھ نہیں دیا, تم نے میرے بھائی حسن کا ساتھ نہیں دیا, تم نے میرے بھائی حسین کا ساتھ نہیں دیا, اب قیامت تک تم ہمیشہ لعنت میں رہو گے. تم نے ساتھ نہیں دیا. عزیزان گرامی, بی بی نے کہیں پہ لفظ شیعہ استعمال نہیں کیا. میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, اب تو واضح ہو گیا ہوگا, اب تو کوئی نہیں ہمارا بچہ کبھی سوال کرے گا. بات واضح ہے, لفظ شیعہ کہیں دکھا دے. اور بی بی نے ہمیشہ کہا اے کوفے والوں, آپ جاننا چاہتے ہو نا کہ کوفے والوں سے شیعہ کتنی نفرت کرتے ہیں, تو ذرا آئیے ذرا کسی شیعہ سے کہہ دے تو کوفی ہے, اگر گریبان نہ پکڑ لے. شیعہ خود کہیں گے خبردار ہمیں کوفی نہ کہنا. بات واضح ہو رہی ہے نا. ہمارے یہاں اگر کسی کو کہنا ہوتا ہے نا بڑا منافق ہے, پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے. شیعوں میں اگر کہنا ہو نا بڑا منافق ہے, تو ہم نہیں کہتے منافق ہے, ہم کہتے کوفی ہے. یہ خدا کی قسم ایسا ہی ہے. ہم کسی کو کہنا چاہیں نا بہت منافق ہے, جھوٹا ہے, فراڈ ہے, جو کچھ اگر ہم گالیاں ساری ایک لفظ میں دینا چاہیں تو کہتے ہیں کوفی ہے.
اور اگر نہیں مانتے تو کسی شیعہ بچے کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ لو، ایسا ہے یا نہیں؟ ساری گالیاں ایک لفظ میں آ جاتی ہے کوفی ہے، کیوں؟ جنہوں نے علی کو دھوکہ دیا، وہی کوفی ہیں جو آئمہ کو دھوکہ دیتے رہے، وہ کوفی ہیں۔ وہ جنہوں نے ساتھ دیا وہ کوفی نہیں ہے۔ اسی عبید اللہ بن زیاد نے 6000 کوفے کے بسنے والوں کو زندان میں کیوں ڈالا تھا؟ کہا انہیں 6000 کو زندان میں ڈال دو، جن میں جناب کمیل تھے، محتم تمار تھے، یہ بڑے بڑے جلیل القدر صاحب کا، کیوں؟ کہ ان سب سے متعلق احتمال ہے کہ یہ کربلا جا سکتے ہیں۔ پتہ نہیں بات پہنچے نہیں، کہ یہ کربلا جا سکتے، ان سب کو روک لو، زندان میں ڈال دو۔ اب بات واضح ہو گئی ہے، اور تو تفصیل نہیں چاہیے، پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں؟ میدان گرامی بڑا واضح ہے، بہت واضح فرق موجود ہے۔ ہم آج تک لعنت کر رہے ہیں قاتلوں پہ، جو چاہتا ہے کہ اس عبادت میں شریک ہو وہ بھی آ جائے۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، جب سب علماء نے پوری دنیا سے اجتماعات کیے، پاکستان میں خود ہندوستان کے اندر اجتماعات ہوئے، اور بمبئی والے سے کہا کہ تو معافی مانگ لے، اس نے کہا نہیں معافی نہیں مانگوں گا، یہ میرا نظریہ نہیں ہے، ہمارے بڑے بڑے علماء کا نظریہ۔ پتہ نہیں پہنچے نہیں پہنچے، اس نے کہا ہمارے بڑے بڑے علماء کا یہی نظریہ کہ یزید کو لعنت اللہ علیہ نہیں کہہ سکتے، بس اس لیے کہہ سکتے کہ اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی ہو۔ جواب تھا اس کا کہ اگر مرنے سے پہلے یزید نے توبہ نہ کی ہو تو لعنت ہو۔ میں کہتا ہوں توبہ کی ہو نہ کی ہو، یزید پہ لعنت۔ بات واضح ہے یا نہیں؟ اتنی ہمت ہے تو آ جاؤ۔ اور اگر ایک اور آدمی نے جواب دیا، سن لیجیے اس کا بھی جواب، اس کا بھی نام نہیں لے رہا ہوں، وہ کہتا ہے حسین بڑے کریم تھے، حسین بڑے سخی، جنت کے بادشاہ، اگر حسین نے یزید کو معاف کر دیا تو تم شیعہ کہاں کھڑے ہوگے؟ اس لیے یزید پہ لعنت نہ کرو۔ میں کہتا ہوں حسین تھے، اللہ نہیں تھے۔ توجہ، ابلیس اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا، اللہ حسین سے زیادہ کریم ہے۔ شیطان پہ لعنت بند کر دو، کہیں اللہ شیطان کو معاف نہ کر دے۔ بات واضح ہے۔ اگر کبھی بھی آپ کو کوئی دلیل دینا کہ حسین معاف کر دیں گے تو پھر ابلیس کو بھی کہنا بند کر دو کہ خدا اسے نہ معاف کر دے۔ نہ جانے کہاں کہاں سے بغض آل محمد پہ دلیلیں کیسی کیسی لوگ پیش کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جیسا بھی تھا ہم لعنت کر رہے ہیں، اگر تم بھی سمجھتے ہو کہ دل میں جور نہیں ہے تو آؤ فرش عزا پہ کچھ دیر کے لیے آ جاؤ۔ اور جانتے ہیں یہ بغض کہاں پہ پیدا ہو رہا ہے؟ جب سے ان لوگوں نے فتوے لگائے کہ تبرک کھانا بدعت ہے، یہ وہاں سے بغض آیا۔ اگر تبرک کھاتے رہتے نا یقین مانے میرا ایک جملہ اب ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اگر خدا کی قسم یہ لوگ تبرک کھاتے رہتے تو کبھی بھی اتنا زہر نہ ہو کرتے۔ کیوں؟ حتیٰ یہاں تک کہ مجھ سے بہت سے لوگ لندن میں برطانیہ میں جلوس نکلتا ہے، کہتے ہیں مولانا یہ تو مسلمان نہیں ہیں، آپ انہیں تبرک کیوں دے رہے ہیں؟ ہمارے بہت سے بچے نوجوان مجھے بہت عطا مانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا یہ آپ نے گوروں کو بھی تبرک دے دیا، یہ جو انگریز پولیس والا ہے اس کو بھی کہتے ہیں تبرک دے دو۔ میں نے کہا بیٹا یاد رکھنا جو حسین کا کھاتا ہے وہ پھر حسین کی مخالفت نہیں کرتا۔ یہ پوری زندگی ایک مرتبہ تبرک کھا لیں پھر جلوس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ پتہ نہیں بات پہنچی نہیں پہنچی۔
بتانے کے نام یہ جہاں سے انہوں نے دیکھا نا کہ تبرک کو بند کیا جائے تو اب یہ بہت سے افراد ہیں تبرک نہیں کھائیں گے، زہر کھا لیں گے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بیمار جاتا ہے تبرک کھا کے آئے تو صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اور جانے کے نام یہ تمام کا تمام نظام فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ حسین کو مانیں۔ اسلام دین فطرت ہے اور رونا فطرت کا تقاضا ہے۔ جملہ کہوں گا یہاں پہ، مجھے آج عدالت کو پیش کرنا تھا، شاید مجھے نہیں معلوم پیش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا میں نے علمی موضوع لیا ہے، میرے تمام برادران مجھے اشارے کر رہے ہیں کیا پڑھیں۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان عدل کو مانے، عدالت پہ ایمان رکھتا ہو، فطرت کا تقاضا ہے۔ اب سب سنیے گا، اسے علمی موضوع ہے اور آپ جس محبت سے نبھا رہے ہیں میں بے انتہا ممنون ہوں۔ میں نے کل توحید کو فطرت کا تقاضا ثابت کیا تھا، آج عدل کو فطرت کا تقاضا ثابت کر رہا ہوں۔ عدل کا ماننا فطرت کا تقاضا ہے۔ ہر اچھی بری چیز پہ ہمارے ہاں حسن و قبح عقلی، یہ پوری بحث ہے علم کلام کی، عربی میں کہتے ہیں حسن و قبح عقلی۔ حسن یعنی اچھائی، قبح یعنی برائی۔ اچھائی اور برائی کی بنیادیں منطقی ہیں، عقلی ہیں۔ اچھائی اور برائی، اگر اللہ انبیاء نہ بھی بھیجے، کسی کے پاس نبی نہیں پہنچے، اللہ اس سے بھی سوال کرے گا، اچھا ٹھیک ہے تیرے پاس نبی نہیں آیا تھا، پتا عقل تھی؟ ہاں عقل تھی، اچھا تیری عقل نے نہیں بتایا تھا چوری بری چیز ہے؟ پتہ نہیں پہنچ رہے، نہیں بات پہنچ رہی۔ چھٹے ماں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کسی قوم کہیں کوئی دعویٰ کر دے نا ہمارے پاس نبی نہیں آیا، تو اللہ پھر بھی سوال کرے گا ٹھیک ہے نبی نہیں آیا، عقل تھی تیرے پاس؟ عقل نہیں کہہ رہی تھی جو مال تیرا نہیں وہ نہیں اٹھا سکتے؟ کیا ظلم قتل عقل نہیں کہہ رہی تھی برا ہے غلط ہے؟ پتہ نہیں توجہ ہے، توجہ رکھیے گا۔ سچائی جھوٹ، یہ سچ اچھا ہے جھوٹ برا ہے، یہ تمام صفات عقل نہیں کہہ رہی تھی؟ یہ عقل بتاتی ہے کہ نہیں اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، تو فطرت کا تقاضا ہوا نا۔ اچھا بھائی ذرا دوبارہ آئیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اچھی ہیں لیکن اگر آپ کو اس کا کچھ اور پہلو سے میں پیش کروں تو آپ کہنا یہ برا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سب کہیں گے سچائی اچھی چیز ہے، سچ بولنا اچھی چیز ہے، سن رہے ہیں غور سے؟ کہیں گے نا سب سچ اچھی چیز ہے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہیں میں بھی سچ بول کے آیا ہوں اور میں نے 2 بھائیوں میں فساد کرا دیا، پتہ نہیں توجہ ہے نہیں؟ ایک آدمی آپ سے آگے کہیں میں ابھی بھی سچ بول کے 2 بھائیوں میں پتہ نہیں تھا سکے بھائی تھے، انہوں نے دونوں ایک دوسرے کے خلاف برائی کی تھی، میں ابھی بھی سچ بول کے دونوں کا فساد کرا دیا، لڑائی کروا دیا۔ اب آپ کہیں گے ایسے سچ کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ ہے سچ، لیکن اکثریت ہے کہ ایسے سچ کی ضرورت نہیں، ایسا سچ ہے تو جھوٹ ہی اچھا۔ اور شریعت نے 3 مقامات پہ جھوٹ کی اجازت دی ہے، جان بچانے کے لیے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ جان بچانے کے لیے تقیہ کہا جاتا ہے 2 مومنوں میں فساد سے لڑائی کو دور کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، فساد نہ کرانا، ایسا سچ جس سے فساد ہو جائے اس سے جھوٹ ہی بہتر ہے۔ توجہ ہے بھائی، تفصیل کے وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، تو جانے کے نام معصوم نے فرمایا کہ بعض جگہوں کے اوپر اچھائی بھی برائی بن جاتی ہے، بات واضح ہو رہی ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں ایک اور آپ کو مثال دے دوں، ایک بری چیز ہے لیکن اگر آپ کو کچھ گہرائی معلوم ہو جائے تو آپ کہیں یہ برائی نہیں۔ ایک باپ ہے، اس کے سامنے بچے شرارتیں کر رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں، سادہ سی مثال دے رہا ہوں نوجوان تاکہ سمجھ جائے، سب کے سب ریل گاڑی میں بیٹھے ہیں، 4 بچوں کے ساتھ ایک باپ سوار ہوتا ہے، ایک آدمی اخبار پڑھ رہا ہے، بچہ جاتا ہے اخبار چھین لیتا ہے، دوسرا بچہ جاتا ہے اینک اتار دیتا ہے، کسی کو دھکے دے رہے، سب کچھ، ہر آدمی پریشان، کیسے بچے اور کیسا باپ ہے بولتا ہے، پتہ نہیں توجہ ہے؟ سب برا کہیں گے نا باپ کو، یہ باپ ٹوک ہی نہیں رہا بچوں کو، اتنے میں ایک آدمی ہمت کرے اٹھ کے جائے، ابھی کیسے باپ ہو بچوں کو ٹوکتے کیوں نہیں؟ کہا اب یہ بھی میرے بچوں کی ماں مر گئی ہے،
پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں. میرے بچوں کی ماں مر گئی ہے, میری بیوی کا انتقال ہو گیا. میں بچوں کو اس لیے نہیں ٹوک رہا کہ مجھے بھی انہیں بتانا ہے کہ ان کی ماں مر گئی ہے. اب کیا وہی تمام افراد جو تنقید کر رہے تھے, باپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے, سب کا نظریہ پلٹ جائے گا. نہیں, یہ بچہ جو اینک اتار رہا ہے وہ خود ہی اینک اتار کے باہر دے دے گا. بیٹا آپ کھیل لیجیے بھی, اخبار پھاڑ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ہر آدمی کا نظریہ بدل گیا. باپ کو کوئی برا نہیں کہہ رہا ہے یا نہیں ہے. بھئی بات پہنچ رہی ہے یا میں کنفیوز کر رہا ہوں آپ کو؟ تو بعض اوقات اچھائی ہوتی ہے, سچ اچھائی ہے, لیکن اگر آپ کو کچھ اور معلوم ہو جائے تو کہیں اچھا ایسا سچ اچھا نہیں. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ بری چیز ہے, لیکن تھوڑا علم میں اضافہ تو آپ کہیں گے برائی نہیں ہے. دو ایسی چیزیں ہیں, اسے جس زاویے سے دیکھیں, جس مکتب میں دیکھیں, جس مذہب میں دیکھیں, جس دین میں دیکھیں, اور اگر کوئی دین نہ مانتا ہو بے دین کے پاس لے جائیں, تو دو ایسی چیزیں ہیں کہ ایک کو ہر آدمی اچھا کہے گا اور دوسرے کو ہر آدمی برا کہے گا. دو چیزیں, ہر چیز, سچ کو بھی لوگ کہتے کہ نہیں, ہر چیز کو, لیکن دو چیزیں ہر مکتب میں, ہر مذہب میں, بے دینوں میں بھی, ایک اچھی اور ایک چیز بری. عدالت, کسی مکتب میں چلے جائیں, ہر مکتب کا ماننے والا کہے گا عدالت اچھی شے ہے, اور اس کے مقابلے میں ہے ظلم. کہیں چلے جائیں ہر آدمی کہے گا ظلم برا. پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. ہر آدمی کہے گا ظلم برا ہے. اب سمجھ میں آیا ہمارے یہاں اصول دین میں عدل کیوں ہے؟ ہمارے یہاں اصول دین میں عدل ہے. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, اے میرے حبیب آپ کا رب اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا, عدل کرتا ہے. ایسا نہیں کرنا. اور ایک اور پہلو کو باریکیوں میں لے جاؤں گا, تھوڑی سی اور گہرائی دوں گا. بھائیوں کا ہمارے سے ایک اور لفظ پہ اختلاف ہے, انصاف اور عدل. ہم کہتے ہیں عدالت کو فوقیت ہے, انصاف کو نہیں. یہ زوم ایک ہی, یعنی مترادف نہیں ہے. مترادف سمجھتے ہیں نا, دو لفظ ہیں, معنی ایک ہے. عدل کا اور انصاف کا معنی ایک نہیں ہے. انصاف ہے نصف سے. دو لوگوں میں اختلاف ہوا کہ یہ شے میری ہے, یہ روٹی مثال کے طور پہ میری ہے, آپ نے دو ٹکڑے کیے, دونوں میں آدھی کی روٹی دے دی. کبھی دونوں کا اس پہ دعویٰ تھا, دونوں کا آدھا ہم نے حصہ دے دیا. یہ ہے نصف سے, اسے کہتے ہیں انصاف. عدل یہ ہے کہ آپ معلوم کریں مالک کون ہے, یہ روٹی ہے کس کی, جس کی ہے اسی کو دی جائے, یہ ہے عدل. انصاف یہ ہے کہ دونوں کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے. ہمارا بھائیوں سے آج تک اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں بھئی اختلاف تھا نا ابتدائی دور میں پیغمبر اسلام کے بعد, کوئی کہتا تھا میرا حق, کوئی کہتا تھا میرا حق, تو انصاف ہو گیا, اسے بھی حق مل گیا, انہیں بھی. ہم کہتے ہیں انصاف نہیں چاہیے, عدالت چاہیے. جس کا حق ہے اسے ملنا چاہیے, جس کا حق نہیں اسے ہٹا دینا چاہیے. بات واضح ہو گئی. آج تک اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں بھئی سب کو حق مل گیا, علی کو بھی, تو انصاف ہو گیا. ہم کہتے ہیں نہیں, عدالت یہ ہے جو مستحق ہو اسے اس کا استحقاق دیا جائے, اسے اس کا حق. یہ ہے عدل. ہم اسے اصول دین میں مانتے ہیں, اور ہمارا عقیدہ یہ ہے, یہ فطرت کا تقاضا. میں نے اتنی پوری بحث پیش کی ہے, جو علم کلام میں فلسفے میں پوری بحث ہے, کہ انسان جب بھی کوئی چیز جانے گا اس سے متعلق نظریہ قائم کر سکتا ہے, یہ اچھی ہے یہ بری. جو جس چیز کو اچھا سمجھے اس کے متعلق بھی کہہ سکتا ہے کبھی کبھی یہ اچھی چیز بھی بری ہے, اور کبھی کبھی بری چیز بھی اچھی ہے. چوری سب کہیں گے بری ہے, لیکن اگر آپ کو بتائیں یہ جو چور ہے نا, اس کے بچے بھوک سے مر رہے تھے. یہ ایک دکان سے ایک روٹی لے کے بھاگ گیا, کہیں سے روٹی چرا کے چلا گیا, دہی اٹھائی, بچوں کو دہی اور روٹی کھلا دی اس نے. تو ہر آدمی کہے گا ہے تو چور, لیکن برا چور نہیں ہے, بچوں کی بھوک کی خاطر چوری. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں, ہے بری شے, لیکن آپ کے دل میں ایک اچھا گوشہ پیدا ہو جائے گا کہ اس نے نیک کام کی خاطر چوری. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. میں چوری کا دفاع نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں ہر اچھائی یا برائی کی دو جہت ہو سکتی ہیں, دو ڈائریکشن ہو سکتی ہیں, لیکن واحد شے ہے عدالت اور ظلم.
عدالت کو ہر مکتب کہے گا، ہر حالت میں کہے گا اچھی ہے، اور ظلم کو ہر حالت میں ہر مکتب والا کہے گا برا۔ جب کسی کا حق چھین لیا جائے یہ ظلم ہے، نہیں سارا مطلب نہیں ہے۔ عدالت کی ڈیفینیشن لغت میں کیا، ڈکشنری میں کیا لکھا ہے عدالت کیا ہے؟ کہتے ہیں وضع الشیء فی محلہ، کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا یہ ہے عدل۔ کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہے عدل، اگر کسی بھی شے کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہے عدل۔ اب آئیے ذرا کسی خلیفہ کا جملہ پیش کر رہا ہوں، انہوں نے شورا بنائی، شورا میں 6 افراد کے نام دیے، ان میں سے ایک تھے علی۔ سب سے کہا اگر تجھے خلافت ملی تو یہ ہوگا، تجھے خلافت سب سے، لیکن ایک مرتبہ مولا امیر المومنین کی طرف دیکھا کہ یا علی اگر خلافت آپ کو مل گئی نا تو آپ کو آپ کا حق نہیں ملے گا، خلافت کو اس کا حق مل جائے گا۔ بات پہنچے نہیں کہوں، آپ کو حق نہیں ملے گا، خلافت کو اس کا حق ملے گا۔ یا علی آپ کے لیے خلافت کچھ نہیں ہے، لیکن خلافت کے لیے آپ سب کچھ ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس نے کہا یا علی آپ شورا سے راضی تھے، جس نے شورا بنائی آپ شورا سے راضی تھے؟ مولا نے کہا نہیں۔ کہ پھر گئے کیوں تھے؟ سوال واضح ہے، شورا سب کے ذہنوں میں ہے، جنہیں نہیں معلوم وہ بڑوں سے پوچھنے معلوم ہے۔ تو کبھی شورا بنائی تھی آپ راضی تھے؟ مولا نے کہا نہیں۔ پھر گئے کیوں؟ مولا نے کہا جس نے شورا بنائی تھی نا اسے جھوٹا ثابت کرنا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، جس نے شورا بنائی تھی اسے جھوٹا ثابت کرنے۔ کہا یعنی کیسے آپ نے اسے جھوٹا ثابت کیا؟ کہ کل جب میں نے کہا تھا نا پیغمبر کے وصال کے بعد میں میرا حق بنتا، تو اس نے جواب میں کہا تھا کہ ایک گھر میں نبوت اور امامت جمع نہیں ہو سکتے، ایک گھر میں نبوت اور امامت اور خلافت جمع نہیں ہو سکتے، جہاں نبوت ہے اسی گھر کے اندر امامت نہیں ہوگی۔ آج اس نے کہا نہیں شورا بناؤ علی کا بھی نام رکھو، اس کا مطلب ہے یا وہ کل جھوٹ بول رہا تھا یا آج جھوٹ بول رہا ہے۔ کل اس نے کہا کہ علی کو حق ہی نہیں ہے کیونکہ ایک ہی خاندان سے پیغمبر اور علی ایک ہی نسل سے، اور آج کہہ رہا نہیں علی آج کہہ رہا کہ نہیں علی خلیفہ بن سکتے، اس کا مطلب ہے یا کل جھوٹ بولا تھا یا آج جھوٹ بول رہا۔ میں صرف اس لیے گیا تھا میں ثابت کر سکوں کہ اس کی زبانی وہ غلط تھا میں صحیح۔ توجہ ہے تھا نہیں گرا؟ میں یقین مانیے کہ نہ گلا ساتھ دینا نہ سینہ، آپ جس محبت سے سن رہے ہیں میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تھا جناب سیدہ کا سایہ آپ کے سر پر قائم ہے۔ اب آئیے میں عدالت علوی کو پیش کرنا چاہتا ہوں، سنیں گے؟ تو ہمارے ہاں اصول دین میں ہے عدل۔ اللہ نے اس کی عدالت کو بھیجا کہ ہر جگہ نافذ ہو۔ جناب امیر علیہ السلام تشریف لائے، یہ سن لیجیے گا سب جملے ہیں، لیکن میرا پورا یقین ہے کہ آپ کا حسن سماعت اتنا بلند ہے کہ میرا کوئی جملہ ضائع نہیں جائے گا، جس طرح سے داد دے رہے ہیں ہر جملے پہ۔ آج جناب امیر کہاں؟ جب ایک مرتبہ تمام جمع ہو گئے مولا کے گھر پہ کہ کسی خلافت کے بعد سب مولا کے گھر پہ جمع ہوئے کہ یا علی ہم سب بیعت کرنے آئے ہیں۔ کہ جانتے ہو میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں؟ یہ تو دنیا طلاقوں کے ثلاثہ میں دنیا میں نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں، ولا رجوع بعد، اس کے بعد رجوع بھی نہیں ہو سکتا۔ کہ یا علی اب آپ نہیں ہم آپ سے ہاتھ جوڑتے ہیں پاؤں پڑتے ہیں کہ آپ خلافت قبول کرنے کا نہیں چاہیے۔ سارے گھر پہ جمع رہے، تو پھر مولا نے خطبہ دیا لولا حضور الحاضر وقیام الحجہ بوجود الناصر، اگر لوگ گھر پہ نہ آ جاتے اور سب یقین نہ دلاتے کہ بیعت کریں گے تو میں خلافت کی بات ڈور اس کی کمر پہ ڈال کے کہتا خلافت چلی جا۔ اللہ نے علم والوں سے مجھ سے عہد لیا کہ جب بھی لوگ آئیں انہیں قبول کر لیجیے گا۔ میں نے رد کر دیا تھا لوگوں نے گھر پہ آنے کے بعد، اور جملہ کیا کہا
کہ جناب عبداللہ ابن عباس آ گئے، یا علی آپ اپنے جوتے کو کاٹ رہے ہیں، سارے کے سارے مدینے والے مصر سے سب عراق سے لوگ آپ کے گھر پہ جمع. تو مولا نے کہا میرا یہ جوتا ہے، بتاؤ اس کی قیمت کیا ہوگی بازار میں؟ اپنے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، یہ اپنا عباس ہے، عباس کے بیٹے، بتاؤ میرے اس جوتے کی قیمت کیا ہوگی بازار میں؟ اور وہ بامعرفت ہے، کہا یا علی جوتا آپ کا ہے. کہا یا علی جوتا آپ کا، اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتا، میری مجال ہے کہ میں کہوں، اس کی قیمت کچھ نہیں ہے، آپ کا جوتا ہے. لیکن اگر بازار میں لے جائیں نا کسی کو پتہ نہ ہو تو کوئی نہ خریدے. کہ چمڑے کے جوتے میں پیوند پہ پیوند لگا رکھا ہے آپ نے، پورا جوتا جو ہے پھٹ چکا ہے، بار بار آپ وہیں پہ پیوند لگا دیتے ہیں، اس جوتے کی بازار میں کوئی قیمت نہیں ہے. مولا نے فرمایا یا ابن عباس میری نگاہوں میں، میری ہی نہیں میرے سارے بیٹوں کی نگاہوں میں، میرے شیعوں کی نگاہوں میں میرے اس جوتے کی ارزش زیادہ ہے اور اس حکومت کی دنیا کی ارزش کم ہے. بہت بڑا جملہ ہے مولا کا. تو کتنے عظیم ہے، مولا نے صرف یہ نہیں کہا میری نگاہوں میں، کہا پھر میرے بیٹوں کی نگاہوں میں، بیٹے نہیں میرے سارے شیعوں کی نگاہوں میں. خدا کی قسم مولا نے بالکل صحیح کہا. مولا کے جوتے کے سامنے دنیا کی ارزش کیا؟ میرے اس جوتے کی یہ اپنا عباس ہے، عباس کے بیٹے، میرے اس جوتے کی ارزش زیادہ ہے، اس دنیا کی ارزش کم. چلیں گے؟ وقت تو تمام ہو گیا. اب جب تک آپ چلتے رہیں گے میں چلتا رہا ہوں. اور میرے مولا نے، ہم سب کے مولا نے کہا میرے اس جوتے کی ارزش زیادہ ہے، اس دنیا کی ارزش کچھ بھی نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے جب مولا باہر آئے نا تو اس طرح سے لوگ بیعت کے لیے مولا کے قدموں میں گر رہے تھے کہ مولا کے پاؤں کی انگوٹھے کچلے جا رہے تھے. ہر آدمی کہتا تھا یا علی قبول کر لے، یا علی، یا علی. ہر مدینے کا آدمی یا علی خلافت قبول. مولا نے کہا ٹھیک ہے آؤ میں مسجد نبوی میں بیعت لوں گا. اب میں ایک جملہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں اور میں اسے کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. رسول خدا کے منبر کے 3 پائیدان تھے. کہ جہاں جناب امیر رسول خدا آتے تو تینوں جگہ پاؤں رکھے، چوتھے مسند پہ بیٹھا کرتے تھے. پائیدان کہتے ہیں جہاں پاؤں رکھا جاتا اور جہاں سب سے جناب رسالت وہاں بیٹھا کرتے تھے. تو پہلے خلیفہ آئے تو انہوں نے پہلے منبر کو دیکھا، پھر اپنے آپ کو خود ہی کہا میں اس منبر لائق نہیں ہوں، جہاں پیغمبر کے پاؤں آتے تھے میں وہاں بیٹھوں گا. دوسرے خلیفہ نے کہا میں تو پہلے لائق بھی نہیں ہوں، جہاں پہلے کے پاؤں آتے تھے وہاں بیٹھوں گا. تیسرے خلیفہ نے کہا جہاں میں تو دوسرے لائق بھی نہیں، جہاں ان کے پاؤں آتے تھے وہاں بیٹھوں گا. اب تینوں پائیدان ختم. اب سب پریشان ہیں علی کہاں بیٹھیں گے؟ تینوں پائیدان ختم. بجنے کی طرف دو نعرہ تب تک نہیں لگا گے جب تک کہ میں بات مکمل نہ کروں. میرے مولا سب کے سب پہلے منبر کو دیکھتے تھے پھر اپنے آپ کو. میرے مولا بھی آئے منبر کو دیکھا پھر اپنے آپ کو، پھر وہاں قدم رکھے جہاں تیسرا، پھر وہاں جہاں دوسرا، پھر وہاں جہاں پہلا، پھر اس مقام پہ بیٹھے جہاں پر بیٹھتے تھے.
کہتا ہوں آج ممبر بھی ناز کر رہا ہوگا، ارے علی آ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا ممبر پہ آئے اور آنے کے بعد خطبہ دیا۔ میں عدالت علوی کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ سنیں گے۔ اللہ نے کہا میرے مولا مسند کیا ہے؟ سارے کے سارے مدینے والے دیکھ رہے تھے کہ آج لگ رہا پیغمبر اسلام واپس آ گئے۔ ممبر کا نور بتا رہا، یہ میں نے کہہ رہا، صحابہ اور تابعین کہہ رہے تھے۔ میں خدا کی قسم سینے میں دم لے، گلے میں دم لے، میں پورا خون جگر دے کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، صحابہ تابعین نے مشکل کشا کو ممبر رسالت پہ بیٹھا دیکھ کے کہا کہ آج لگ رہا ہے رسول خدا واپس آ گئے۔ ویسا ہی علی کے چہرے پہ نور ہے جیسا حبیب خدا کے چہرے پہ تھا۔ ہم نہیں کہہ رہے، صحابہ کہتے تھے، 19-20 کا بھی فرق نہیں تھا۔ تم نہ کہنا محمد ہم جیسے۔ عدالت علوی کیا ہے؟ میں چند جملے پیش کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں شاید آپ خاموشی میں سنے، شاید اسی طرح داد دیتے رہے۔ اب تک تو جہاں جہاں میں سوچ بھی نہیں رہا تھا وہاں پہ آپ نے ساتھ دیا ہے۔ میں خدا کی قسم آپ کے حسن سماعت کے قائل ہو گیا ہوں۔ جس پیارے انداز سے آپ سن رہے ہیں، جس محبت سے سن رہے ہیں، میں چہرے دیکھ کے بتا دیتا ہوں، میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں۔ دلوں کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتا ہوں۔ دل مومن مچلتا ہے، منافق اور جلتا ہے۔ دل مومن مچلتا ہے، منافق اور جلتا ہے۔ علی کے نام سے کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہوں۔ بس میں بات کو مکمل کروں کیونکہ وقت زیادہ گزر چکا ہے۔ بات سنیں گے کیا کیا؟ اب آئے میرے مولا اور آنے کے بعد خطبہ دیا کہ سنو میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کروں، میں وہی حکومت واپس لاؤں گا جو پیغمبر نے دی تھی۔ تو پھر مانو نا بیچ میں کچھ بدل گیا تھا، اور جو ہے میرے ساتھ مطلب میں جناب امیر علیہ السلام کا نظام پیش کر رہا ہوں کہ میں وہی حکومت قائم کروں گا جو پیغمبر نے حکومت قائم کی تھی۔ اور سنو، اگر کسی نے بیت المال سے کچھ لیا میں واپس لاؤں گا۔ توجہ ہو بھئی، کہنے والے تو بہت ہوتے ہیں، کرنے والے بڑے کم ہوتے ہیں۔ اگر بات پہنچ جائے، پہنچ رہی ہے بات، میرے مولا نے کہا سنو، اگر کسی نے بیت المال سے کچھ لیا تو میں واپس لاؤں گا۔ اور اتنا نہیں، اگر تم میں سے کسی کے باپ نے بیت المال سے پیسہ لے کے تمہاری ماں کا حق مہر دیا، میں وہ حق مہر بھی واپس لے لوں گا۔ اور سب تم نے کہ اگر کسی کا حق مہر بھی بیت المال کے پیسوں سے گیا تو واپس آئے گا، کہ یاد رکھو میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کروں گا۔ اب میری حکومت کے اندر کوئی ایک چونٹی کے منہ سے جو دانہ ہوتا ہے نا گندم کا، وہ آٹا نکال کے چھلکا پھینکنا چاہتی ہے، اس سے پہلے کہ وہ چھلکا پھینکے مجھ علی کے دامن پہ تم دھپا نہیں دکھا پاؤ گے کہ وہ چونٹی
جو اس چھلکے کو تھوکنے کی نیت کر چکی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ یہ چیونٹی اس چھلکے کو پھینک دے گی. تم میرے دامن پہ اتنا بھی دھبا نہیں دکھا سکتے کہ اس سے پہلے کہ وہ پھینکے میں اس کے منہ سے چھین لوں. بہت بڑا جملہ، مولا کا بہت بڑا جملہ. بات واضح ہو رہی ہے. عدالت کیا ہے؟ عدالت علمی کیا ہے؟ اب بہت تفصیل. اب اس کو کہتے ہیں جو پہلا خطبہ ہوتا ہے نا، انگریزی کی اصطلاح ہے مینیفیسٹو، منشور. اردو میں منشور ہی کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں منشور، کہ بھئی یہ آئندہ میرا لاحِ عمل کیا ہوگا. آج کل کی زبان میں منشور کو کہتے ہیں جھوٹ کا پلندہ. عمل تو کوئی کرتا نہیں، دکھانے کے لیے سب پیش کر دیتے ہیں. میں کسی کی طرف، میں کسی پہ پڑھ نہیں رہا ہوں، میں تو اپنی مجلس پڑھ رہا ہوں. اور آگے نہیں، اب یہ ہے منشور پیش کریں گے. ہر آدمی اپنا اپنا منشور پیش کرتا ہے، اس پہ عمل کریں گے. تو اسے کہتے ہیں مینیفیسٹو. یہ پہلا خطبہ، پہلی تقریر، یہ ہوتی ہے منشور. مولا نے اپنا منشور پیش کیا، چیمے گوئیاں وہیں شروع ہو گئے. ایک آدمی نے ساتھ والے کو کوہنی مار کے کہا، علی واقعی ایسا کریں گے تو نہیں؟ جانتے اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے سیاسی تقریر ہے. پتہ نہیں ہے یا نہیں، پتہ نہیں کن کن کی سیاسی تقریروں کے عادی ہو گئے تھے. ساتھ والے نے کہا سیاسی تقریر ہے، عمل نہیں کریں. یہ سیاست میں تو سب لوگ سب کچھ کہہ جاتے ہیں، عمل کوئی نہیں کیا کرتا ہے. علی اس پہ عمل نہیں کریں گے، سیاست پہلی تقریر ہے تو اس لیے بہت جذباتی تقریر کر دی ہے. اس نے کہا سوچ لے، یہ اب تک جو کچھ کہتے رہے کرتے رہے، ایسا نہ ہو یہ عمل شروع کرتے پھر ہمارا کیا ہوگا. پتہ نہیں توجہ ہے. نام نہ کہلائیے گا خدا. مولانا اسماعیل دیوبندی کہتے تھے شیعہ قوم پہ بھی سلام ہے، جب تک نام نہیں نہ کہلوا دیتے، داد نہیں دیتے. آپ جس محبت سے سن رہے ہیں، جس طرح سے میرا ساتھ دے رہے ہیں، خدا کی قسم میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جس محبت سے آپ سن رہے ہیں. تو مولا سے ایک آدمی نے کہا دوسرے سے، کہا بھئی واقعا ایسا ہوگا کہ نہیں؟ عمل نہیں کریں گے. اور اگر شروع کیا تو پھر تو جہاں سب ہیں وہاں ہم. پتہ نہیں لوگ ہنس رہے ہیں. جہاں سب ہیں وہاں ہم اکیلے تھوڑی ہیں. سبھی، میں نے کچھ بھی نہیں کہا. ایسے مومنین ہونے چاہیے، اشارے سے پورا مضمون پڑھ لیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بیعت شروع ہو گئی. جناب امیر الاسلام ممبر رسالت پہ ہیں، آپ نے ہاتھ رکھا، سب لوگ بیعت کے لیے آنے لگے. کچھ افراد نے کہا ہم بیعت نہیں کریں گے. ان میں سے اسامہ بھی ہیں، ایک ہے عبداللہ بن عمر ہے، بہت سے. تو ایک مرتبہ جناب مالک اشتر نے کہا یا علی اگر آپ حکم دیں، یہ جو بیعت نہیں کر رہے میں انہیں باہر لے جا کے قتل کر دوں. دیکھیں عاشق ایسا ہوتا ہے. جناب عباس کا مزاج معلوم ہے نا، امامت کے دشمن کا حال کیا ہونا چاہیے. وہ جناب امیر سے جناب مالک اشتر نے کہا یا علی اگر آپ حکم دیں مولا میں انہیں باہر لے جا کے قتل کر دوں. آپ کی بیعت نہیں کر رہے، سب کی بیعت کر لی. اے غیروں، بات پہنچ رہی ہے. سب کی اور آپ کی بیعت میں اختلاف ہے. اگر آپ حکم دیں میں باہر لے جا کے قتل کر دیتا ہوں. کہا نہیں مالک، وہیں نے باہر نکال دو، قتل نہ کرو. کہا مالک اب اگر یہ واپس بھی آ جائے نا کہ ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں تو اب میں ان سے بیعت نہیں لوں گا. یہ اس لائق نہیں کہ میں ان سے بیعت لوں. توجہ سے سنیے گا کیوں نہ پیش کر رہا ہوں. عبداللہ بن عمر سے متعلق ہے، جب حجاج حکمران بنا نا، حجاج بن یوسف ثقفی ملعون جس نے 80,000 شیعوں کو شہید کیا تھا، جب وہ آیا تو اب یہ سب کرنے لگے کہ سب کو قتل کر رہا ہے. تو فوراً عبداللہ بن عمر، میں اگر آپ کو سادہ لفظوں میں بتانا چاہوں کہ کردار کیا ہے آج کی زبان میں، کہ وہ کردار آج کی زبان میں کیا ہے، تو کوئی اگر آپ کو ڈیزل نظر آئے ہو گئی ہے میرے بات پہنچ گئی ہے. لیکن ابھی ایک مرتبہ کہا کہ بھئی ہم بیعت نہیں کریں گے. فوراً جب حجاج کا سنا کبھی سب کا قتل کر رہا ہے، کبھی مجھے کوئی لے چلو میں بیعت کر لوں.
پتہ نہیں بات پہنچی نہیں. تو اچھا وہ ملعون بہت ظالم تھا, اب یہ سب کے اوپر خوف بیٹھا ہوا ہے, اس کو مار دیا, اس صحابی کو مار دیا, اس صحابی کو شہید کر دیا. تو پہنچے, کہا بھائی کیا بات ہے, کیوں آیا تو؟ بہت گالیاں دی کہ انہوں نے بات, اس نے بات کی. بہرحال میں ممبر کے احترام میں کوئی دہراؤں گا نہیں لفظ. کیوں آیا تو؟ کہ بھائی آپ کی بیعت کرنے, مجھے حدیث رسول خدا یاد آ گئی تھی کہ جو اپنے امام وقت کی بیعت نہ کرے وہ کفر کی موت مرتا ہے. نہ جانے کہاں کہاں یاد آ جاتی ہیں. جو اپنے امام کے وقت کی بیعت نہ کرے تو وہ کفر کی موت مرتا. تو میں نے سوچا کہیں کفر کی موت نہ مر جاؤں. آپ امام وقت ہیں, خلیفہ وقت ہے, حاکم وقت ہے, تو آپ کی بیعت کرنے آیا. خدا کی قسم سنی مورخین تب نے جملہ لکھا ہے کہ اس نے کہا میرے ہاتھ مصروف ہیں, میرے پاؤں پہ بیعت کر لیں. توجہ, کچھ لوگ پہنچ گئے. سب نے لکھا کہ حجاج نے دوسرے خلیفہ کے بیٹے کے منہ کے آگے پاؤں رکھا کہ اس پہ بیعت کر, پاؤں پہ بیعت کر. تو فوراً کہا میں پاؤں پہ بیعت کر لوں گا. پاؤں پہ ہاتھ رکھا, بیعت کی, چوما چلے گا. جب باہر ابھی پہنچا نہیں تھا وہیں سے آواز دی کہ علی کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں نہ کی تھی. پتہ نہیں بات پہنچی نہیں پہنچی. علی پہ ظلم کیا تھا, حق نہیں دیا تھا. کہ علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی, اس لیے آج میرے پاؤں پہ بیعت کرنی پڑی تھی. لیکن ظالم ہے, بدبخت ہے, لیکن اس کی بھی زبان سے حق جاری ہو رہا. علی حق ہے. ایک گھنٹہ ہو چکا, سنیں گے؟ میں موضوع مکمل کر دوں, عدالت کو پیش کر رہا ہوں, کیونکہ شروع میں دیکھیں میں نے سوال کا جواب دینے میں وقت نکل گیا تھا, اس لیے میں تھوڑا کر وقت زیادہ لے رہا ہوں. تو آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. جناب امیر علیہ السلام نے حکومت سنبھالی, امن درآمد شروع کیا. اب کیا ہونا تھا؟ جو بیعت بھی کر رہے تھے وہ ایک ایک کر کے سب نکلنے لگے, ساتھ چھوڑنے لگے. دو افراد آئے, اس سے سفارش کی مولا کے ایلچی, یہ بولنا پرسنل اسسٹنٹ پی اے ہوتا, کیا کہتے ہیں اردو میں, جو مشیر خاص کہہ لیں, جو سارے دفتر کو سنبھالنے والا, منشی, جو بھی الفاظ. اب وہ جناب امیر کے ہیں حضرت عمار یاسر, جو علی کا منشی ہو, اس پہ بھی سلام. بات پہنچے نہیں. صحابی رسول ہیں, اور دو سب سے پہلے جو شہید ہیں وہ ان کے ماں باپ ہیں, حضرت یاسر, حضرت سمیہ, حضرت عمار. 90 برس کے زیادہ. جناب امیر نے کہا یہ میرے نائب خاص, یہ سارے دفتر کے امور دیکھیں گے. سیکریٹریٹ ہوتا ہے, اس میں دفتر کا یہ انچارج ہے. اب کسی کی ہمت علی سے تو بات کرنے کے پڑ نہیں رہی تھی. تو دو افراد پہنچے, ابھی چلو عمار سے کہتے ہیں سفارش کر دیں. نام یہ بغیر میں اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. پہنچ گئے سب لوگ. تو اب ایک مرتبہ کہا کہ بھئی عمار, سنا ہے کہ ابھی کوفے اور بصرے کا کوئی گورنر نہیں بنا. دونوں نے جناب عمار سے پوچھا, تو جناب عمار نے کہا بالکل صحیح سنا. تو کہا بھئی ذرا حضرت علی سے بات کرنا, ہم دونوں خدمت کے لیے حاضر ہیں. کا بات سنو, علی سفارش بالکل پسند نہیں کرتے. پتہ نہیں توجہ ہے کرنا, یہاں رشوت چلے گی نا سفارش. اگر اہلیت رکھتے ہو تو خود بخود علی بلا لیں گے, اور اگر نا اہل ہونا تو چاہے میں کہوں علی نہیں مانیں گے. کہ ایک مرتبہ کہتے تو دیکھو, کہ میں ایک کام کر سکتا ہوں, ملاقات کروا دوں. پتہ نہیں بات پہنچے نہیں. سفارش نہیں کروں گا, بس ایک کام کر سکتا ہوں, ملاقات کروا دوں. تو پھر کس وقت, ظہر کے بعد آ جانا. پتہ نہیں توجہ ہے. اب دونوں فوراً پہنچ گئے. جناب امیر علیہ السلام سے جیسے کہا یعنی یہ دونوں ملنے کے لیے آئے ہیں, مولا نے کہا بلا آ گئے. کیا کام ہے؟ کہ علی آپ سے کوئی خصوصی بات کرنا چاہ رہے تھے. مولا نے کہا بتاؤ حکومت کے معاملات ہیں یا ذاتی معاملات ہیں؟ توجہ ہو, ذاتی معاملات ڈسکس کرنے آئے ہو, جو بحث کیا ہے, موضوع گفتگو کیا ہے, ذاتی معاملات ہیں یا حکومت کے معاملات؟ کہ کیوں یا علی فرق کیا پڑتا؟ کہ نہیں فرق پڑتا, کیونکہ میرے اس کمرے کے اندر کہیں کوئی چراغ نہیں ہے, کہیں روشنی نہیں ہے, تو میں نے جو چراغ جلا رکھا ہے نا,
یہ حکومت کے پیسوں کا، اگر ذاتی معاملہ تو میں بجھا دوں، پتہ نہیں بات پہنچے نہیں پہنچے، اگر ذاتی معاملہ تو یہ چراغ بجھا دوں گا، پھر ذاتی پیسوں میں چراغ جلاؤں گا، کیونکہ یہ حکومت کے پیسوں کا، پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی۔ عدالت، ایک مرتبہ ایک نے دوسرے کو کوہنی ماری کا واپس چل، یہاں دال گلنے والی نہیں ہے، البتہ یہ اس طرح میں نے استعمال کی ہے، وہ کہا کہ یہاں کچھ ہونے والا نہیں ہے، واپس چلو، کہا اب آ گئے ہیں تو بات تو کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ کہا یا علی، کوفے اور بصرے کی ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں، گورنر اگر آپ مناسب سمجھے، مولا نے کہا اگر مناسب سمجھوں گا خود بلا لوں گا، کہا یا علی سوچ لیجیے، مولا نے کہا جو کہہ رہا ہوں سوچ کے کہہ رہا ہوں۔ دونوں باہر نکلے، کبھی کیا فیصلہ کیا، کبھی مخالف کے ہم پہ چلتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا یہ جنگ جمل کیوں ہوئی تھی، معاملہ عہدوں کا تھا۔ انہوں نے فوراً جا کے اپنے رشتہ دار کو بھڑکانا شروع کیا، دونوں بہنوں ہی تھی، کہا بھئی آپ کے ہوتے ہوئے خلافت علی کے ہاتھ میں چلی گئی، ہمارے بیٹے آپ کے عہدوں کے پارے کوئی عہدہ نہیں مل رہا۔ کہا اچھا چلو میں چلتے علی سے عثمان بن کا بدلہ مانگیں گے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا سنو، میں نے کسی بھی حکومت گرانے میں کبھی بھی گھٹیا سیاست نہیں کھیلی، میں جملہ کہہ گیا، تم اپنے دامن تلاش کرو، میرے پاس نہ جاؤ، نہ میں نے کسی کے قتل میں حصہ لیا نہ بھڑکانے میں حصہ لیا۔ علی شیر ہے، شیر کبھی بھی مرا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ بس پہ میں نے آج کا مضمون تمام کر باتوں کو مکمل کروں گا۔ عدالت فطرت کا تقاضا ہے، اسی لیے اہل بیت نے کہا عدالت میں آل محمد کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ حیران گرامی، اب جتنے بھی مخالف ہو رہے تھے، بھئی کسی بھی حاکم کو حق ہے کہ وہ اپنے کسی بھی گورنر کو معزول کر دے، کسی بھی حاکم کو، امام کو، خلیفہ کو حق حاصل ہے کسی گورنر کو معزول کر دے۔ اب اگر کوئی شام کا گورنر ہو، پچھلوں نے بنایا، علی کہے میں نے معزول کیا اور وہ کہے کہ میں نہیں ہٹتا، تو بغاوت تو اس نے کی نا، جو باقی ہے اسی پہ لعنت ہے۔ اگر بات پہنچ رہی، ابھی ہم نہیں مانتے آپ کے حکم کو، میں اپنی حکومت اپنی بنا لوں گا، تو پھر بغاوت جس نے اسلام میں بنیاد رکھی ہے اس کا ساتھ نہ دو۔ حضرات گرامی، جناب امیر نے عدالت کو نافذ کیا، عدل و انصاف قائم کیا اور کہا خبردار میری حکومت کے اندر کبھی کوئی مزدور بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے اس کا حق نہیں ملا، مزدور بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جب جناب امیر نے جناب مقداد کو دیکھا دوپہر کے وقت، مقداد اس دوپہر کی گرمی میں آپ مدینے میں باہر کر رہے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا یا علی آپ بھی تو باہر ہیں۔ اب مقداد باہر کیوں؟ کہ مولا بچے فاقے سے تھے، رو رہے تھے، بار بار کھانا مانگتے تھے، میری غیرت نے برداشت نہیں کیا، میں باہر آ گیا۔ مولا نے کہا مقداد یہ کھانا یہ روٹیاں لیجیے بچوں کو دے دے۔ کہ مولا میں جانتا ہوں آپ کے گھر میں بھی فاقہ ہے، بنت رسالت فاقے سے ہے، حسنین کریمین فاقے سے ہے، آپ کی بیٹیاں فاقے سے ہیں۔ کہا وہ ایک اور فاقہ کر لیں گے لیکن زہرا کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ مقداد کے بچے بھوکے ہیں، میرے بچے بڑے غیور ہیں مقداد، حسن و حسین کبھی برداشت نہیں کریں گے کیونکہ اور کسی کا بچہ بھوکا رہے، ہم کھانا کھائیں۔ عدالت، لیکن اہل بیت علیہ السلام عدالت سے بالا تر، فضل و کرم ان کا کتنا ہے۔ اب میں سوال کروں آپ سے، وہ علی جن سے اصحاب کے بچوں کے فاقے برداشت نہیں ہو رہے، جن سے صحابہ کے بچوں کا فاقہ برداشت نہیں، انہوں نے اپنی پوتیوں کے فاقوں کو، بھوک پیاس کو کیسے برداشت کیا ہوگا؟ پتہ نہیں میں جملہ پہنچا پا رہا ہوں۔
اہل بیت کی شہداء کربلا کا 100 مہینہ کل 13 محرم ہے، لاشیں دفنائے گئے تھے۔ جب سید الشہداء کربلا پہنچے تھے تو آنے کے بعد پوچھا عباس یہ زمین جن کی ہے ذرا انہیں بلاؤ۔ بنی اسد آئے، پوچھا بتاؤ زمین کی قیمت کیا ہے؟ کہا 20,000 دے۔ مولا نے کہا میں 60,000 دیتا ہوں۔ کہا نہیں مولا جو قیمت ہے اتنی دیجیے۔ کہا نہیں 3 گنا زیادہ دے رہا ہوں، پیسے بھی دے دیے، زمین بھی تمہیں ہبہ کرتا ہوں، پیسے بھی دیے زمین بھی تمہاری۔ کہا حسین جب آپ نے پیسے دے دیے تو زمین واپس کیوں کر رہے ہیں؟ کہا نہیں زمین تم رکھ لو، بس 3 کام کر دینا، ہمارے 3 کام کر دو۔ سارے بس بنی اسد سننے لگے، مولا آپ نواسہ رسول ہیں، آپ ویسے ہی حکم کیجیے۔ کہا نہیں میں تمہیں زمین کے پیسے بھی دے رہا ہوں، زمین ہبہ بھی کر رہا ہوں، بس صرف 3 کام کر دینا۔ مولا کیا 3 کام ہے؟ کہا پہلا کام ہمارے لاشیں دفنا دینا، ہمارے لاشیں دفنا دینا۔ مولا کافر بھی مر جائے تو اسے دفنانا واجب ہے، آپ تو نواسہ رسول ہیں اور یہ کلمہ گو ہیں۔ کہ نہیں غیرت مندوں پہ بڑے بڑے وقت آ جاتے ہیں، کہ ہماری لاشیں دفنا دینا۔ اچھا مولا دوسرا حکم کیا ہے؟ کہ اگر میرا کوئی زائر آئے اور پوچھے حسین کی قبر کہاں ہے، ہماری قبروں کے نشان ضرور بتا رہے ہیں۔ شروع میں زمین نہیں تھی وہاں، صرف قبریں تھی۔ کہ ہمارے میرے زائرین کو قبروں کے نشان ضرور بتانا ہے۔ کہا مولا ٹھیک ہے۔ مولا تیسری وصیت کیا سنیں گے؟ مولا نے کہا اگر میرا کوئی غریب زائر آئے جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، اسے 3 دن مہمان ضرور رکھنا، اسے کھانا ضرور کھلانا، میرے مہمان کو بھوکا نہ جانے دینا۔ آپ نے کبھی سوچا یہ تمام روایات میں کیوں آیا کہ مولا حسین بار بار کہتے ہیں میرا مہمان 3 دن تک رہے، 3 دن میرا مہمان ہے؟ مولا کیوں؟ شاید مولا یہ بتانا چاہتے ہیں جو 3 دن کا بھوکا پیاسا گیا ہو وہ 3 دن مہمان ضرور رکھے گا۔ بس میں آخر تمہیں پیش کر رہا ہوں۔ تو مولا نے کہا بنی اسد ہمارے لاشیں دفنا دینا، زائرین کو قبر کا نشان بتانا، اور اگر کوئی غریب زائر آئے اسے کھانا ضرور کھلانا۔ پھر کیا کہا مولا حسین نے؟ اے بنی اسد چلے جاؤ، ذرا اپنی مستورات کو بھیج دو، لیکن خواتین سے کہنا پردے میں آئیں، زہرا کے لال نے بلایا۔ ساری بیویوں نے برقع لیے آئے۔ کہا مولا آپ نے بلایا تھا؟ مولا نے کہا ہاں جانتی ہوں میں کون ہوں، میں زہرا کا لال ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ اے بیویوں اگر تمہارے مرد کسی وجہ سے ہمیں نہ دفنائے تو تم پانی بھرنے کے بہانے سے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہماری لاشوں پہ ڈال دینا، ہمارے لاشیں ضرور دفنا دینا۔ ایسا نہ ہو علی اکبر کا لاشا پڑا رہ جائے، ایسا نہ ہو شہداء کے لاشیں پڑے رہ جائے۔ وہ مستورات رونے لگی کہ نہیں مولا آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں، ایسے ممکن ہے آپ کا لاشا دھوپ میں پڑا رہ جائے؟ مولا نے کہا کوئی بات نہیں، اے بیویوں آپ گھر چلی جائیے، لیکن اے بیویوں ذرا اپنے بچوں کو بھیج دیں۔ سب بیویوں نے اپنے بچے بھیجے۔ جب بچے آئے نا تو میرے مولا نے ایک مرتبہ کہا بچوں جانتے ہو میں کون ہوں؟ بچوں میں سکینہ کا بابا ہوں، اے بچوں میں سکینہ کا بابا ہوں۔ بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفنانے نہ آئے تو تم کھیلنے کے بہانے سے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دیں، میرے بچوں کے اور اصحاب کے لاشیں کہیں دھوپ میں نہ پڑے رہ جائیں۔ پتہ نہیں میں کیا پڑھوں آپ کے ساتھ، کیسے پڑھوں یہ اگلے جملے۔ روایت کے الفاظ ہیں پھر بھی 3 دن امام حسین کا لاشا دھوپ میں پڑا رہا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا۔ جب تیسرے دن بنی اسد کی خواتین پانی بھرنے کے لیے باہر گئی تو ان خواتین نے سب نے رونا سنا، کوئی بی بی رو رو کے کہہ رہی ہائے میرا لال، ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، کسی نے میرے بیٹے کو نہیں دفنایا۔
ہائے میرے حسین کا لاشا دھوپ میں پڑا. وہ خواتین کھڑا مردوں کو جمع کیا, کہا اے بنی اسد کے مردوں, روز قیامت جناب سیدہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تم گھروں میں بیٹھے ہو, حسین کا لاشا دھوپ میں پڑا ہے. ان سب مردوں نے کہا ہمیں عبید اللہ بن زیاد سے ڈر لگتا. اس نے حکم دیا کوئی حسین کو نہ دفنائے, میں اسے قتل کر دوں گا جو حسین کو دفنائے گا. تو خواتین نے کہا پھر ہمیں اجازت دو, ہم جا کے زہرا کے لال کو دفنا دیں. بس پھر مردوں نے کہا نہیں ہم جائیں گے. اب اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا, ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کرو. جب بنی اسد کے مرد آئے نا تو دیکھا لاشیں پڑے ہیں, کسی لاشے کا سر نہیں تھا. وہ پہچان نہیں سکتے تھے کون سا باپ کا لاشا, کون سا بیٹے کا لاشا, کون سا مولا کا لاشا, کون سا غلام کا لاشا. متحیر و پریشان کھڑے تھے کہ کیسے دفنائیں, کیا لکھے قبروں پہ. اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے کوئی سوار آ رہا ہے. وہ اپنے مرکب سے اترا, سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کے کنارے آ کے کھڑا ہوا اور رو رو کے کہنے لگا بابا آپ کے بعد میری پھپھیوں کی چادریں چھینے گئے, بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا, بابا مجھے زنجیریں پہنائے گئے, بابا پاؤں میں بیڑیاں. پھر رو کے کہا بابا سکینہ کو بڑے تماچے لگے. سارے بنی اسد دیکھ رہے تھے. اگر دیکھ سکے تو میرے اندر دیکھیے گا, ان آنے والے نے مسائب پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو لاشے پہ گرا دیا, سینے کو سینے پہ رکھا, بہت زور زور سے رونے لگے. پھر ایک مرتبہ اٹھے گا میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس کا ہے. کہ یہ جو سامنے لاشا پڑا ہے نا یہ حبیب کا لاشا ہے, حبیب ابن مظاہر کا. بنی اسد نے کہا وہ ہمارے قبیلے سے تھے, اے قیدی اجازت ہے ہم حبیب کو الگ دفنا دیں ہمارے قبیلے کے سردار سے. مولا نے کہا اجازت ہے. پھر کہا کہ یہ لاشا علی اکبر کا لاشا ہے. کہا قیدی اس لاشے کو کہاں دفنا ہے؟ کہ میرے بابا کے ساتھ دفنانا, میرے بابا علی اکبر سے جدائی برداشت نہیں کریں گے. بس بنی اسد ایک لاشے لاتے رہے, یہ بتاتے رہے کون سا لاشا کس کا ہے. ایک مرتبہ بنی اسد کے کچھ لوگ آئے, کہ قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے, اس لاشے کو اتنے گرز مارے گئے ہیں, بازو بھی قلم ہے, ٹانگے بھی قلم ہے, سر کاٹ دیا گیا. وہ لاشا اتنا زخمی ہے کہ ہم جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہی عضو ٹوٹ جاتا ہے, وہ لاشا اٹھایا نہیں جا سکتا. ایک مرتبہ مولا سجاد رونے لگے, کہ وہ لاشا میرے چچا عباس کا لاشا, کہ وہ لاشا وہی دفنا دو. بس بھئی اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, اتنے میں ایک آدمی آگا قیدی ایک بچے کا لاشا ملا ہے. مولا سجاد نے کہا کہ میرا بھائی علی اصغر ہے. آخر جملے سن لیجیے. ایک مرتبہ مولا نے آواز دی, اے بنی اسد کے مردوں سب دور چلے جاؤ. کہا کیوں ہم دور کیوں چلے جائیں؟ کہا کیونکہ امام کو صرف امام دفنا سکتا ہے, تم دور چلے جاؤ, میں اپنے بابا کو تنہا دفناؤں گا, بس ایک چٹائی لا دو. کہا چٹائی کیوں چاہیے؟ کہا میرے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے, میرے بابا کے اعضاء پھیل گئے, میں چٹائی بچھا کے لاشیں رکھوں گا پھر اعضاء جمع کروں گا. مولا سجاد نے چٹائی بچھائی, لاشا رکھا, اعضاء کو جمع کیا. کچھ علماء نے تفصیل نہیں لکھی, بس یہ لکھا کہ مولا سجاد نے خود دفنا دیا. لیکن ایک بہت بزرگ عالم دین ہے, مجتہد تھے, وہ کہتے تھے مرحوم, وہ کہتے تھے جانتے کیسے دفنایا؟ کہ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے مدینے کا رخ کیا, کہ یا جدہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے. پھر نجف کا رخ کیا, یا جدہ یا امیر المؤمنین, اے میرے دادا علی مرتضیٰ میری مدد کرے. پھر
جنت البقیع کا رخ کیا، کہے میرے چچا حسن مشتبہ مدد کرو۔ آخری جملے سن لیجیے، اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا میری طرف۔ مجتہدین کہتے ہیں کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھوں کو رکھا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضیٰ نے ہاتھ رکھے، ٹانگوں کے نیچے حسن مشتبہ نے ہاتھ رکھے، امام سجاد قبر میں اترے، کہا لائیے لاشا مجھے دے دے میں قبر میں رکھوں گا۔ لیکن ایک مرتبہ امام سجاد نے محسوس کیا ہوگا کوئی بیوی کنارے کھڑی ہے، کہتی ہے سجاد لاشا آرام سے لے، میرا بیٹا بڑا زخمی ہے۔ ابھی کوئی نہ اٹھے، صرف 2 جملے دعا کے لیے کہا، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، آپ نے پامال ہوا لاشا دیکھا تو نہیں نہ ہے، آپ نے صرف سنا ہے نا۔ مولا سجاد نے چٹائی پہ لاشا رکھا، آپ نے صرف سنا ہے، آپ ایسے رو رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا مولا سجاد پوری زندگی کیوں روتے رہے؟ مولا نے لاشا دیکھا تھا۔ ادرک ملا آخری جملے، بس بھئی ہاتھوں کو ملا 2 جملے دعا کے۔ جب مولا سجاد نے لاشا رکھا نا تو اس کے بعد خود ہی قبر کو بند کیا۔ بنی اسد کہتے ہیں کہ آنے والے نے اپنی انگلی سے قبر پہ ایک جملہ لکھا، اس کی قبر پہ سید الشہداء، کیونکہ وہاں اور اوزار تو تھے نہیں، کہ بس ایک جملہ اپنی انگلی سے اس مٹی پہ خاک پہ لکھا۔ جانتے کیا لکھا؟ ہذا قبر ابی عبداللہ الحسین الذی قتل غریبا ومظلوما وعطشانا۔ یہ اس میرے بابا حسین کی قبر ہے جنہیں مظلومیت کے عالم میں، غربت کے عالم میں پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ جب جملہ لکھا نا، میں دیکھ رہا ہوں میرے بہت سے بزرگ برداشت نہیں کر پا رہے، بہت سے جوان برداشت نہیں کر پا رہے، بہت سے بچے بھی ابھی تک رو رہے ہیں۔ جب مولا سجاد اٹھے نا جانے لگے تو بنی اسد کے ایک آدمی نے کہا قیدی آئے بھی خاموشی سے تھے، جا بھی خاموشی سے رہے ہیں، بس اتنا بتا دیں آپ ہیں کون؟ اب میرا نام سید سجاد ہے، کوفے کے قید خانے میں پھپھیوں کو تنہا چھوڑ کے آیا، موجزے سے آیا تھا، واپس جا رہا ہوں، میری پھپھیاں تنہا۔ پروردگارہ واسطہ امام سجاد کی مظلومیت کا، میں نے تو خدا کی قسم ابھی بڑا بعض سب جملے چھوڑ دیے کیونکہ میں دیکھ رہا تھا بعض برداشت نہیں کر، ہاتھوں کا بدل گیا۔ ایک واسطہ دوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، اولاد والے بیٹھے شاید برداشت نہ کر سکے۔ پروردگارہ بڑا سخت جملہ ہے، بڑے بڑے علماء نے ایک جملہ لکھا ہے۔ شیخ یحییٰ یثربی سے ہمارے اسی ہندوستان پاکستان سے زائرین گئے تو پوچھا مقتل گنج شہداء میں تمام شہداء کے نام لکھے ہیں، جناب علی اکبر یہاں پہ ہیں، حضرت عباس وہاں، سب کے نام ہیں، اصحاب کے، اہل بیت کے، جناب علی اصغر کا نام کیوں نہیں گنج شہداء میں؟ آیت اللہ شیخ یحییٰ یثربی رونے لگے گا، ایک رات کی مہلت دے دو، میں کل صبح بتاؤں گا۔ شیخ یحییٰ یثربی کہتے ہیں اس رات میں نے اعمال کے مولا آپ کے زائرین پوچھ رہے ہیں علی اصغر کی قبر کہاں ہے، خود ہی کہتے ہیں میں سو گیا، خواب میں مولا حسین کو دیکھا۔ کہا شیخ یحییٰ یثربی میرے زائرین کو کیوں نہیں بتاتا علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ کہا مولا بتائیے کہاں ہے؟ کہا بتا دے میرے سینے پہ اصغر سو رہا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ایک قبر میں ایک لاشا اتارا جاتا ہے، یہ مولا سجاد نے کیوں جناب سید الشہداء کی قبر میں جناب علی اصغر کو لٹایا؟
کیوں سینے پہ جناب علی اصغر کو لٹایا؟ میرے پاس بس ایک ہی جواب ہے. میرا دل کہتا ہے مولا سجاد سوچتے ہوں گے میرے بابا کو عادت تھی میری بہن کو سینے پہ سلانے کی. اب سکینہ نہ صحیح اصغر صحیح میرے بابا محسوس نہ کرے میرا بچہ کوئی میرے سینے پہ نہیں. پروردگارہ سینے پہ سونے والے ان دو بچوں کا واسطہ جتنے مومنین پہ اولاد ہیں سب کو اولاد عطا فرما. مقروضوں کے قرض ادا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. اپنی اپنی حاجات طلب کیجئے گا جو دل میں دعا ہوگی ضرور قبول ہوگی. بس ایک بات کہوں امام زمانہ سے کچھ علماء نے نقل کیا ہے. مولا فرماتے میرے شیعوں سے کہنا جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگے میری پھپھی زینب کا واسطہ ضرور کرے. خدا میری پھپھی کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتا. پروردگارہ جناب زینب کی چادر کا واسطہ امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ تمام مومنین کی حفاظت فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. خصوصاً عراق و شام کے تمام روزوں کی حفاظت فرما. داعش کو غارت فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بات میں حسین